پوچھا گیا کہ گناہ کی طرف شدید رغبت ہو تو اس پہ قابو پانے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب دیا، ایک تو یہ کہ جو لوگ گناہ سے بچے ان کی باتیں سن لو۔ پوچھا کہ تم گناہ سے کیسے بچ گئے؟ کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کی عزت کا خیال آیا۔ باپ کے ساتھ میری بڑی محبت تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ آخرت میں انسان کے اعمال سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی عمل میرے ماں باپ پر ظاہر ہو، اس لیے گناہ سے بچ گیا۔ ایک آدمی بڑا رنگین سا گناہ گار تھا، ایک دن بیٹھے بٹھائے نیک ہو گیا۔ اس سے پوچھا، تو کل تک تو بڑا رنگین مزاج آدمی تھا، آج نیک ہو گیا، بات کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے پیر مل گیا ہے۔ پوچھا، تجھے پیر مل گیا؟ وہ کیسے؟ کہتا ہے پیر بھی کامل مل گیا، میں نے توبہ کر لی ہے۔ پوچھا، کون مل گیا؟ کہتا ہے میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ بیٹی کا پیدا ہونا اسے گناہ سے بچا گیا۔ گناہ کی رغبت سے اللہ کا فضل بچاتا ہے، ذکر الہی سے نفس قابو آتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے انسان گناہ کی رغبت سے بچتا ہے۔ ایسی محفل یا سنگت جس میں گناہ کا شعور پیدا ہو، وہ سنگت بدل دو۔ سنگت کے بدلنے سے گناہ خود بخود چھوٹ جاتا ہے۔ اپنی سوئی ہوئی اولاد کے پاس رات کو کھڑے ہو کر دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین، ان بچوں کی عافیت میں یہ چاہتا ہوں مجھے گناہ سے بچا تاکہ یہ لوگ عافیت میں رہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے طرز حیات پر یہ چل نکلیں۔ آپ دعا کرو، منظور ہو جائے گی۔ بزرگ لوگ بتاتے تھے کہ بیٹی کو جہاں پر ہم مال و دولت کا جہیز دیتے ہیں، ہم ایک اور بھی جہیز دیتے ہیں کہ بیٹی تیرے آنے کے بعد ہم نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، یہ بھی تیرے جہیز میں برکت بن کے جائے گا اور تیرے اس راستے میں آسانی رہے گی۔ آپ کی نیکی اولاد پر رحمت کا سایہ بن کر اس کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ آپ نے اولاد کو اس دشت و بیاباں سے بچانا ہے۔ تمہاری دعائیں اولاد کا سہارا ہیں۔ اپنی عمر کے گناہ ہو گئے سو ہو گئے، اب اولاد کی خاطر نیکی شروع کر دو۔ بوڑھے آدمی کا جوان گناہ سب سے زیادہ بری چیز ہے۔ اللہ سے آسرا مانگو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگو، گناہ خود بخود ہی آپ کو چھوڑ جائے گا۔ گناہ سے توبہ کرتے رہا کرو، گناہ کے بعد توبہ کرتے رہا کرو۔ سنگت بدل لو، بزرگوں کے پاس جایا کرو، ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ باطن کا ذکر، قلبی ذکر شروع ہو جائے گا، خفی ذکر شروع ہو جائے گا، ہو کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہو کا ذکر شروع ہو جائے، وہ کرتے رہا کرو، گناہ سے بچ جاؤ گے۔ ماں باپ کی خاطر گناہ سے بچو، اولاد کی خاطر گناہ سے بچو، تاکہ ماں باپ کے آگے آپ شرمندہ نہ ہوں اور تمہاری اولاد تمہارے بعد دھوپ میں نہ جائے۔ ہم دوسروں کے ساتھ وہ عمل نہ کریں جو ہم اپنے ساتھ نہیں چاہتے، اپنی اولادوں کے ساتھ نہیں چاہتے۔ اسلام کے بعد کسی لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہمیں صرف ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے، سنگت چاہیے، آسرا چاہیے، اور ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق چاہیے۔ لباس کے نیچے سارے برابر ہیں، لباس کا ہی فرق ہے، اندر سے سب برابر ہیں، انجام تو وہی ہے، راستے میں ہی سارا سامان غرق ہونا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں کہ ایک بڑھیا رو رہی تھی۔ پوچھا، روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی، وہ میری گٹری لے گیا۔ پوچھا، پھر رونے والی کیا بات ہے؟ وہ تو لے گیا۔ کہتی ہے، لے جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، وہ وہاں چھوڑ کے غائب ہو گیا۔ بس ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں، یہاں سے سامان اٹھاتے ہیں، اس کو گھر جا کے رکھتے ہیں کلیوں کی طرح اور خود غائب ہو جاتے ہیں۔ کبھی اپنے پرانے گاؤں جا کے دیکھو، ڈھیروں لوگ ہوں گے، آپ کا واقف کوئی نہیں ملے گا، وہی کھیت اور وہی پرانے درخت،
لیکن پرانے لوگوں میں سے کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ کل کی بات ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور آج کیا ہے، ہمیں بڑوں کی موت نے بڑا کر دیا۔ اب ہم خود ہی ابا جان ہو گئے ہیں، بیٹا کہنے والا کوئی نہ رہا۔ پھر یہ وقت بھی نہیں رہے گا کہ کوئی تمہیں باپ کہنے والا ہو۔ اب دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، تو خود ہی ہم پر مہربان ہے، ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری مہربانیوں پر شکر ہے یا رب العالمین۔ اس پریشان دور کے اندر ہمیں عافیت عطا فرما یا رب العالمین۔ اجتماعی گناہوں سے بچا یا رب العالمین، اجتماعی سزا سے بچا، عبرت سے بچا، آمین۔